أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع بارگاہ رسالت میں کسی نے سوال کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ محتاط کا لفظ ہے، محتاط کون ہے؟ تو نبیوں کے امام سچوں کے سچے نے فرمایا کہ اس کا خلاصہ ہے کہ جو اپنی موت کو یاد رکھے اور موت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارے، یہ سمجھدار ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھنا، اسی کی موت جو ہے یقینی چیز ہے۔ اس سے قرآن کریم میں اس کو یقین حد کا یاد کیے گا۔ یقین یا یقین سے مراد موت ہے، موت یقینی چیز ہے۔ زندگی یقینی نہیں ہے، زندگی تو بے بھروسہ ہے اور بے پایہ دار ہے۔ اسے پیارے آقا فرماتے، قسم کھا کر فرماتے ہیں تو اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے آنکھ کی پل جھپکنے تک زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آنکھ کی پل جھپکنے کتنی دیر ہوتی ہے؟ آگے فرمایا کہ میں لقمہ چباتا ہوں، اس کو نگلنے تک زندگی کا بھروسہ ہے۔ ایک آدمی لقمہ چبا لیا لقمہ، اب اس کو نگلتے کیا دیر لگتی ہے؟ مجھے فرماتے کہ میں لقمہ چباتا ہوں، اس کو نگلنے تک زندگی کا بھروسہ نہیں۔ آگے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں پانی کا پیالہ پینے کے واسطے اٹھاتا، اس کو واپس رکھنے تک زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی اتنی بے بھروسہ بے پایہ دار ہے، پتہ نہیں زندگی کا چراغ کب گل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں آنکھیں آج چمکتی ہے کل بند ہو جاتی ہے، پیر آج دوڑتے ہیں کل تھم جاتے ہیں، سانس آج چلتے ہیں اور یہ اچانک رک جاتے ہیں۔ آج ہمارا نام زندوں میں ہے، کل یہ نام مردوں میں آ سکتا ہے۔ زندگی اتنی بے بھروسہ اور زندگی اتنی بے پایہ دار ہے، زندگی اتنی بے پایہ دار ہے۔ لیکن آخرت کہتا آخرت یقینی چیز ہے، موت کا موت یقینی چیز ہے، قبر کا قبر یقینی چیز ہے، قیامت کا دن یقینی چیز ہے۔ اس سے نماز کے ہر رکعت میں ہمیں قیامت یاد دلائی، مالک یوم الدین مالک یوم الدین، ہر رکعت میں قیامت کو یاد دلائے۔ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے، قیامت کے دن کو یاد دلایا۔ حق والوں کو حق دلایا جائے گا۔ وہ تو دنیا میں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مار اس کی تلوار، یہ تو دنیا کے نادان انسان کہتے ہیں، لیکن ہمیں خبر دی ہے کہ قیامت کا دن حق والوں کو حق دلایا جائے گا، حق والوں کو حق دلایا جائے گا۔ کسی کی غیبت کی تھی، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو ستایا تھا، کسی کا حق چھین لیا تھا، لیا اس کا دیا نہیں، لیا اس کا دیا نہیں، کسی کو ستایا تھا، کہ حق والوں کو حق دلایا جائے گا اور جب حق کے بدلے میں نیکیاں دی جائے گی۔ کہتے کسی کے 2-3 پیسے دبائے، زیادہ نہیں، لاکھوں نہیں، 2-3 پیسے کا دبائے تو یہ آتا ہے کہ 700 مقبول نماز نہیں، جو نماز سکے والے 700 مقبول نمازیں اس کے بدلے میں دے دی جائے گی۔ کسی کو گالی دی تھی کہ اس کا بدلہ نیکیوں سے دلایا جائے گا، کسی کی غیبت کی تھی کہ اس کا بدلہ نیکیوں سے دلایا جائے گا۔ اسے حضور نے فرمایا بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ تو پیارے آقا نے پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا نبی اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ کہا نہیں، میری امت کا مفلس یہ ہے تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، معمولی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں لوگوں کا حق دبایا تھا، لوگوں کا حق دبایا تھا۔ کہتے حق والے آئیں گے قیامت کے دن اور اس کو حق کے بدلے میں نیکیاں دی جائے گی، نیکیاں دی جائے گی۔ اور ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور حق والے تو باقی رہے، تو یہ کہتے ہیں حق والوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، اب یہ لوگوں کے گناہوں کے پہاڑ لے کر اسے جہنم نصیب کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے میری امت کا مفلس ہے۔ اسے حضور نے فرمایا
حق والوں کا حق دے دو. تمہارے ذمے جس کا حق ہے وہ حق والوں کا حق دے دو. باپ کا انتقال ہو گیا، بہن کا میراث تمہارے ذمے ہے، اس کا حق ہے بہن کا، تو بہن کو بہن کا حق دے دو، بھائی کو بھائی کا حق دے دو. حق والوں کو حق دے دو، حق والوں کو حق دے دو یا تو معاف کرا دو. حق والوں کو حق دے دو یا تو معاف کرا دو. اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری. اس کو کہتے ہیں کہ قبر میں میرے کام آنے والی چیز کیا ہے؟ جہاں ساری چیزیں مجھ سے چھین لی جائے گی، یہاں تک کہ تن پر کا کپڑا بھی میرا نہیں رہے گا. وہ قبر میں میرے ساتھ میرے پاس کیا حصہ آتا ہے؟ آدمی کو قبر میں سلایا جاتا ہے تو قبر 5 باتیں اسے کہتی ہے. 5 باتیں. او میرے اندر آنے والے، میں تو اندھیری کا گھر ہوں. تو ساتھ میں چراغ لے کر آ جاتا، اور قبر کا چراغ تہجد کی نماز ہے. پھر قبر کہتی ہے او میرے اندر آنے والے، میں تو تنہائی کا گھر ہوں. تو ساتھ میں ساتھی لے کر آ جاتا، اور قبر کا ساتھی قرآن کریم ہے. پھر قبر کہتی ہے او میرے اندر آنے والے، میں تو سانپ اور بچھو کا خزانہ ہوں. خزانہ کسے کہتے ہیں؟ او میرے اندر آنے والے، میں تو سانپ اور بچھو کا خزانہ ہوں. اس سے حفاظت کا سامان لے کر آ جاتا، اور اس سے حفاظت کا سامان صدقہ اور خیرات ہے. دیکھو صدقہ خیرات زکوٰۃ کے بعد ہے. زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے. صدقہ اور خیرات ہے. غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، حاجت مند، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی ایسا غریب ہے بیچارہ کہ اس کے مکان کا چھپرا ٹوٹا ہوا ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے چھپرے سے پانی اس کے مکان میں جاتا ہے. اس کے بچوں کے لیے سونے کے لیے جگہ نہیں ہے. اس صدقہ اور خیرات کی اچھی جگہ ہے. صدقہ اور خیرات. ایک غریب آدمی کہتا ہے کہ بارش ہوتی ہے نا تو میں میرے بچوں کو مکہ سیٹی پر بیٹھ کر، بچوں کو سیٹی پر بٹھا کر پوری رات گزار دیتا ہوں. پورے گھر میں سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. صدقہ خیرات ہے. غریب پروری، یتیم پروری، بیوہ پروری، کو حاجت مند، کو مصیبت زدہ، یعنی ان کے کام آنا ہے. قبر کہتی ہے او میرے اندر آنے والے، میں تو سانپ اور بچھو کا خزانہ ہوں. اس سے حفاظت کا سامان لے کر آ جاتا. اس سے حفاظت کا سامان صدقہ اور خیرات ہے. پھر قبر کہتی ہے او میرے اندر آنے والے، میں تو مٹی کا گھر ہوں. اس ساتھ میں فرش لے کر آ جاتا، اور قبر کا فرش نیک اعمال ہے. اپنے اعمال کو اچھا بناؤ. ہماری آنکھوں کا دیکھنا اچھا بنے. ہم آنکھوں سے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے. اسے قرآن کریم نے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو الگ الگ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، نگاہوں کو نیچی کرو، اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. قرآن کریم حکم دے رہا ہے. اپنا ہمارا آنکھوں کا دیکھنا اچھا ہو جائے، ہماری زبان کے بول اچھے ہو جائے. یہ زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ زبان سے غیبت نہیں کریں گے، یہ زبان سے گالی نہیں دیں گے، یہ زبان سے کسی مسلمان کی ٹوپی نہیں اچھالیں گے، یہ زبان سے کسی مسلمان کا دل نہیں توڑیں گے. مسلمان کے دل کو توڑنا کعبۃ اللہ کو گرانے سے زیادہ بہتر ہے. مسلمان کے دل کو خوش کرنا کعبۃ اللہ کے طواف سے بہتر ہے. یہ زبان سے کسی مسلمان کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس کا دل نہیں توڑیں گے. اپنی زبان کی حفاظت کرو. اسے کتابوں میں لکھا ہے پہلے تولو پھر بولو. بولنے سے پہلے تولو میں کیا بول رہا ہوں، پہلے تولو پھر بولو. کہتے آدمی کا ایک لفظ ایک بول کہتے جہنم میں جانے کے لیے کافی. کتابوں میں لکھا ہے آدمی عمل کرتے کرتے اتنے اعمال کہ عمل کرتے کرتے جنت کے دروازے تک چلا گیا. کیونکہ زبان سے ایسی بات نکالی تو اللہ کو اتنی ناپسند گزری کہ اس کو جنت کے دروازے سے ہٹا دیا جاتا، اور جہنم کی کہتے ہیں عمران. اس کا اللہ پاک نے جہنم ایسی بنائی کہ جتنا عمران میں جاؤ اتنا عذاب بڑھتا ہی جاتا ہے. پھر اس کو جہنم کو عمران میں تہ میں ڈال دیا جائے گا. اتنا تو لکھا ہے کتاب میں جتنا زمین سے آسمان یا جتنا مشرق سے مغرب، ایک بول. اسے اپنی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. اسے کہتے ہیں اللہ پاک نے زبان کو 32 دانت کے بیچ میں رکھی ہے کہ اس کو بہت سنبھل کے
بلکہ مشائخ نے مثال دی ہے کہ جیسے آدمی جو ہے نا وکیل آدمی کنجوس آدمی جیسے پیسہ کیسے خرچ کرتا ہے یہ فامی خرچ کرتا ہے، بلکہ جب روپیہ کی ضرورت ہے وہاں آٹھ آ رہے 100 روپے کی ضرورت ہے وہاں 50 روپے، جیسے وکیل آدمی ہاتھ کھینچ کھینچ کر پیسہ استعمال کرتا ہے، کہتے ایسے اپنی زبان کو استعمال کرو زبان۔ جنت میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں، ایک تقویٰ اور ایک اخلاق، جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں، آدمی کی زبان اور اس کی شرمگاہ، اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اپنی زبان کے بول کو اچھا کرو، ہمارا لباس اچھا ہو، اچھے سے مراد ہمارا لباس حیادار ہو، ہماری کمائی حلال ہو، ہماری کمائی اپنی کمائی کو حلال کرو۔ میں آگے کہا ہے کہ آدمی کو برباد کرنے والی دو چیزیں ہیں، حرام کمائی اور بری صحبت آدمی کو برباد کرنے کی ہے۔ ہماری کمائی اچھی ہو، ہمارا گھر میں رہنا اچھا ہو، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارا گھر میں رہنا اچھا ہو، اڑوس پڑوس کے ساتھ کا سلوک اچھا ہو۔ تم جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، تم مومن بن نہیں سکتے جب تک کہ تمہارا پڑوسی تم سے امن میں نہ ہو، چاہے پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، تو تم سے امن میں ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال اللہ تعالی اچھے بنے۔ تو قبر کہتی ہے میں تو مٹی کا فرش تو ساتھ میں بستر لے کر آ جاتا، مٹی کا گھر ہوں فرش لے کر آتا اور قبر کا فرش نہیں کام۔ پھر قبر کہتی ہے او میرے اندر آنے والے میں تو غربت کا گھر ہوں، تو ساتھ میں خزانہ لے کر آ جاتا، قبر کا خزانہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان فکروں کے ساتھ زندگی گزارنا اس کو فکر آخرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق